اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور آسان کر دے میرا کام، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ سمجھ سکے میری بات۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان، پروگرام صبح عظیم کا میزبان۔ آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ ہماری ہر صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کی عظیم اور بابرکت نام سے ہو، اور ہماری ہر شام بھی صبح عظیم کی طرح عظمت سے اختتام پذیر ہو، آمین۔ ناظرین، ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن نصیحت کے لیے آسان بنایا، بس کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے۔ ناظرین، قرآن کریم بلا شبہ کتاب رشد و ہدایت ہے، مگر اس کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، ارشاد ربانی ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی کتنی کرم نوازی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ ناظرین، دل کا اللہ کے خوف میں یوں نرم ہو جانا کہ انسان گناہوں سے دور اور نیکیوں کے قریب ہو جائے، اپنے اور پرائے سب کے لیے مشفق اور رحیم ہو جائے،
نرم دلی کہلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نرم دل اور پاک دامن غنی بہت پسند ہے۔ ناظرین، ہم اپنے آج کے پروگرام میں بات کریں گے نرم دلی پر، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ہر دل عزیز پروگرام صبح عظیم کے روح رواں اور ہمارے مستقل مہمان پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ آپ عرصہ 4 دہائیوں سے ملک کے مختلف جامعات میں درس و تدریس کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ ایک مستند علمی اور روحانی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ہماری آج کی دوسری مہمان ہیں محترمہ پروفیسر رومالہ اوان صاحبہ۔ آپ بحریہ کالج اسلام آباد میں شعبہ اسلامیات سے وابستہ ہیں۔ ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، نرم دلی سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمران خان صاحب۔ نرم دلی یہ اردو میں ایک عام مستعمل لفظ ہے۔ اس کے لیے رحم دلی کا، رقیق القلبی کا، سوز و گداز کا، دوسروں کے لیے محبت، پیار، اخلاص اور اظہار کے جذبوں کا یہ مترادفات ہیں۔ اس کی ضد جو ہے نرم دلی کی سخت دلی ہے، تنگ دلی ہے، درشتی ہے، اور مردم ازار ہونا، مردم بیزار ہونا، اور وحشت و صفاکی بیسی کی ضد میں آ جاتا ہے۔ تو نرم دلی میں اگر شریعت کی اصطلاح میں دیکھا جائے کہ نرم دلی یا رحم دلی سے، تو یہ اصل میں بنیادی طور پہ خوف خدا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ راس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی چوٹی جو ہے، سب سے بڑا دانشور وہ ہے جو سب سے زیادہ خوف خدا اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اور آپ اللہ سے دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العلم لا ینفع ومن القلب لا یخشع ومن النفس لا تشبع ومن الدعاء لا یقبل۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جس کا فائدہ کوئی نہ ہو، میں ایسے دل سے بھی پناہ مانگتا ہوں جس میں تیرا خوف نہ ہو، اور میں ایسی نفس سے پناہ مانگتا ہوں جس کے اندر قناعت نہ ہو، اور ایسی دعاؤں سے جو دعائیں قبول نہ ہوں۔ تو یہ نرم دلی ایک ایسا بنیادی وصف ہے جس کو ہم رحم دلی سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحم دل بنا کے بھیجا ہے، رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور یہ بھی سرکار نے فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمک من فی السماء، کرو مہربانی تو محل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو یہ ایک مومن کا بنیادی وصف ہے۔ یہ اللہ کریم بھی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو عفو درگزر کرنے والا اسی کو پسند کرتا ہے۔ تو نرم دلی سے عفو درگزر کی صفت پیدا ہوتی ہے، نرم دلی سے دوسروں کے لیے اظہار کے جذبے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کریم کا بھی وصف، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وصف، بلکہ حضور نے فرمایا کہ ارحم امتی بامت ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ میری امت کے اوپر جو رحم دل ہے وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو قرآن میں بھی اہل ایمان کی یہ صفت بیان کی کہ رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں، وہ ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم۔ تو یہ وصف جو ہے یہ اللہ کریم کو ہر بندہ مومن میں درکار ہے۔ بے شک ناظرین، نرم دلی بہت اعلیٰ وصف ہے، بلکہ اوصاف حمیدہ کی جڑ ہے۔ ہم اپنی دوسرے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ پروفیسر رومالہ اوان صاحبہ، آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں نرم دلی کے بارے میں کیا احکامات بیان کیے گئے ہیں؟ نرم خوئی ایک ایسی صفت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ جو ہر ایک تو ملتی نہیں ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کی وہ بہت بڑی عطائے ربانی اس کو ملی۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کو دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ جیسے کہ نرمی جو ایک قلبی وصف ہے جو تمام انسانوں کو میسر نہیں آتی، اور اس کا جو ضد ہے وہ ہے سخت دلی، جس کی وجہ سے انسان ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین میں انسان جب اس کو اقتدار ملتا ہے تو وہ کیا کرتا، وہ
وہ فساد کرتا ہے، دنگا فساد کرتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، اس لیے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا صفت ملی، کیا خوب صفت ملی کہ اس کی وجہ سے مومنین کے دل جو آپس میں جڑ گئے، یعنی کہ اس نرم خوئی کی وجہ سے تمام مومنوں کے دل جو تھے وہ آپس میں پیار محبت میں مل گئے۔ اسی طرح سے ایک حدیث ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوا، ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تو کوئی یہود آئے تو انہوں نے آ کے کہا السلام علیکم، تو جس کے جواب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم پر اللہ کا غضب ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو، سخت روی اختیار مت کرو۔ اس سے کیا ہوتا ہے، کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بھی منع فرمایا کہ عائشہ ایسے الفاظ مت کرو، استعمال کرو، کیا پتہ کہ وہ ہمارے اس نرم رویے کی وجہ سے وہ اسلام قبول کر لے اور ہماری طاقت میں اضافہ ہو جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں نرم خوئی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ جتنے ہم لوگ نرم رویہ اختیار کریں گے، لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور پیار پیدا ہوگا، اور جس کے نتیجے میں ہم ایک دوسرے کی مشکلات دور کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے دلوں میں سختی ہوگی، ہم ایک دوسرے کے لیے نرم رویہ نہیں رکھیں گے، تو ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت ہوگی، اور جو نفرت ہوگی وہ اس سے لڑائی جھگڑے معاشرے میں پیدا ہوں گے، جو کہ نہیں ہونے چاہیے۔ ناظرین، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص آیا اور سخت دلی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ اور مساکین کو کھانا کھلاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے سخت دلی کا علاج مخلوق کی محبت میں رکھا ہے۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، نرم دلی کس طرح فرد و معاشرے میں مثبت اثرات پیدا کرتی ہے؟ دیکھیں، نرم دلی یہ ایک قلبی وصف ہے، ایک اخلاقی وصف ہے، اور اس کا تعلق بنیادی طور پہ قلب کے ساتھ ہے، اور یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کریم جس بندے پہ مہربان ہوتے ہیں تو اس کے دل کو گداز کر دیتے ہیں، اس میں اپنی محبت، اپنے نبی کی محبت، اللہ والوں کی محبت، اور بلکہ ساری مخلوق کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی اس وصف کو اللہ نے قرآن میں یوں بیان کیا کہ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے محبوب اگر آپ تو سخت دل ہوتے، ترش مزاج ہوتے، تو یہ جتنے آپ کے ارد گرد آپ کے عشاق بیٹھے رہتے ہیں اور آپ کے دیدار سے بہرہ یاب ہوتے، سارے اٹھ کے بھاگ جاتے۔ یہ آپ کی محبت ہے، کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر ساری دنیا سید ابرار نے کر لی۔ تو یہ ایک ایسا وصف ہے، اگر کسی میں پیدا ہو جائے تو وہ مخلوق کے لیے سراپا رحمت بن جاتا ہے۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین کا فیض جو ہے وہ گویا کہ اس کے قلب میں آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں یہ بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی اس قدر آپ سے محبت آپ فرماتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، یعنی مومنوں کا معمولی سا مشقت میں پڑنا ان کے دل پہ بڑا گراں گزرتا ہے۔ آپ کا دل جو ہے وہ بہت زیادہ گداز ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، مومنوں کے لیے رؤوف و رحیم ہے۔ بلکہ ایک دن سرکار تشریف لائے تو آپ کے داڑھی مبارک میں کوئی بال سفید تھے، تو صحابہ نے عرض کیا حضور آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، کہ جس میں اللہ کریم نے سخت گرفت کا جو ہے وہ نافرمانوں کے لیے حکم دیا ہے، اور یہاں تک فرمایا ہے کہ میں جہنم کو بھر دوں گا ظالموں سے، لٹیروں سے، وڈیروں سے، گناہ گاروں سے، سیاہکاروں سے۔ تو آپ اتنا پھر روئے کہ غار سجدہ میں چلے گئے، 3 دن 3 راتیں وہاں جا کے آپ روتے رہے، تا وقت کہ اللہ کریم نے جو ہے آپ کو بشارت سنائی۔ تو یہ بندہ مومن کی صفت،
یہ صحابہ کی صفت، یہ اہل بیت اطہار کی صفت، یہ اولیاء بزرگان دین کی صفت. تو جو بندہ رقیق قلب ہوتا ہے اس کی فطرت اکاموڈیٹیو ہوتی ہے، وہ اکاموڈیٹ کرتا ہے، وہ سراپا مخلوق کے لیے خیر و برکت کا باعث ہو، اس کو سارے پسند کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بزدل ہو، اس کا یہ مطلب بھی نہیں نرم دلی کا کہ وہ جو ہے وہ باطل کے آگے جھک جانے والا ہو. نہیں، رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ہو ہلکا یارہ تو ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن. تو لہذا معاشرے میں ماں باپ کی رحم دلی ہے کہ بچے کی پرورش ہوتی ہے، یہ استاد کی رحم دلی ہے کہ وہ اس کو تعلیم و تربیت کرتا ہے، یہ علماء اور مشائخ کی محبت و چاہت و رحم دلی ہے کہ وہ مریدین اور صاحبان نسبت کی وہ نگہداشت کرتے ہیں، تعلیم و تربیت کرتے ہیں. اسی طرح حکمران کو بھی چاہیے کہ سرکار نے فرمایا کہ سید القوم و خادمہم، وہ ایک خادم بن کے رہے. خادم کی ڈیوٹی یہ نہیں کہ وہ حکم دیتا ہے، وہ ہر ایک کو جو ہے وہ تہس نہس کر دینے کا پروگرام دیتا ہے. وہ اپنی آل اولاد کی طرح، اپنے عزیز و اقارب کی طرح اس سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور ان کی خیر خواہی و بھلائی کے لیے جو اللہ نے اس کو قدرت و وسائل دیے بروئے کار لاتا ہے. تو رحم دلی سے ہی معاشرے قائم رہتے ہیں، محبتیں چاہتے بڑھتی ہیں، اور انسان کے لیے یہ زندگی جو ہے یہ چلتے پھرتے ایک خوشگوار جنت کی طرح ہو جاتی ہے. بے شک ناظرین، رحم دلی سے باہمی محبت فروغ پاتی ہے. جہاں سنگ دلی سے معاشرے میں نفرت کے بیج بوئے جاتے ہیں، وہیں رحم دلی سے محبت کے دروازے کھولے جا سکتے ہیں. اپنے دوسرے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں. پروفیسر رومالہ اعوان صاحب، آپ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ نرم دلی کی عدم موجودگی میں انسانی زندگی کس طرح ناہمواریوں کا شکار ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، نرم دل جو ہے یہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی صفت ہے، جس کو ملی اس کو بہت بڑی عطا ربانی ملی، تو جس کو نہ ملی اس کو بہت بڑی چیز سے وہ محروم ہو گیا. ایک مشہور مقولہ ہے کہ نرم روی جو حکمت کی بنیاد ہے. نرم خو لوگ کتنے پیارے اور خوبصورت ہوتے ہیں، کیونکہ اپنی وہ نرم خوئی سے دوسرے لوگوں کو جو دل جو وہ جیت لیتے ہیں، ان کو اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں، ان کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دیتے ہیں، ان سے اپنا بڑے سے بڑا جو کام ہے وہ بھی اپنا منوا لیتے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ نرم خوئی کی وجہ سے. دل کی جو سختی جو ہے وہ اس کو لوگوں سے دوری کی طرف لے جاتی ہے، نفرت کی طرف لے جاتی ہے. اور جب انسان کا دل جو سخت ہوتا ہے تو وہ کسی قسم کی نصیحت یا آواز کو قبول نہیں کرتا. لیکن جب اس کا دل نرم ہوتا ہے تو اس کو ہدایت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہا جس کو ہدایت ملی، جس کا دل نرم ہو اس کو ہدایت ملتی ہے، لیکن سخت دل کو ہدایت نہیں ملتی. اور جب انسان سخت دل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے اندر دوری پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دوری آتی ہے تو ہر چیز اس کی جو وہ گڑبڑ اس میں شروع ہو جاتی ہے، اور دنیا میں بھی اس کی خرابی اس کی ہو جاتی ہے، تو آخرت بھی اس کی جو خراب ہو جاتی ہے. ناظرین، نرم دلی رحم دلی کا باعث بنتی ہے، اور رحم دل انسان اللہ کے بہت قریب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. یعنی اللہ نے اپنے رحم کو مخلوق کی محبت کے ساتھ، مخلوق پر رحم کرنے کے ساتھ لازم قرار دیا ہے. گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، وقت پہ ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد. درود رحمت کونین کا کیا کہنا، دیار مرگ میں آئے ہیں زندگی کی طرح. ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے، مگر وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا. آئیے سنتے ہیں آج کا نعتیہ کلام. ہاں کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا. کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ، تیرا
دو کرم ہے شیخ بطحا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے، واہ کیا جو دو کرم ہے شیخ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت کا وہ لوگ کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا وہ لوگ کیا جانے، خوشنوا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خوشنوا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، نظر عشاق کے نبی ہے یہ میرا حرف غریب۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، صوفیانہ روایات میں نرم دلی کی کیسے تعلیم و تربیت دی جاتی ہے؟ دیکھیں، طریقت اور تصوف یہ اصل میں دعوت و ارشاد ہے۔ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز، یکی محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ اور یہ بھی سرکار نے فرمایا کہ الخلق و عیال اللہ، پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ تو صوفیاء کرام، بزرگان دین یا علماء حق جو ہیں، یہ تو ان کا ایک بنیادی وصف ہے۔ کیوں وصف ہے؟ کہ یہ اللہ کریم کی صفت ہے، یہ نبی علیہ السلام کی صفت ہے، یہ سرکار کے سارے صحابہ کی صفت، یہ اہل بیت اطہار کی صفت، یہ اولیاء کرام کی صفت ہے۔ اور تو جس میں یہ ساری صفات ہوں گی تو تب وہ اس دعوت و ارشاد کا کام کر سکے گا۔ سرکار نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو وراثت وہ صرف لفظی نہیں، وہ کردار کی ہے، وہ اخلاق کی ہے، وہ حسن نظر کی ہے، وہ رقیق القلبی کی ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہیں، یعنی جو نرم دلی کا الٹ ہے، سخت دلی نہیں ہے۔ غصہ سخت دلی کی علامت ہے، تکبر تنگ دلی کی علامت ہے، اور حرص طمع جو ہے یہ غلیظ قلبی کی علامت ہے۔ تو وہ ان روحانی بیماریوں سے ان کا قلب پاک ہوتا ہے، وہ غصے پہ قابو پانے والے ہیں، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نے کوئی خادم کو کہا وہ شیشہ لے کے آؤ، تو وہ شیشہ لے کے آیا تو وہ رستے میں ٹھوکر لگی تو ٹوٹ گیا۔ تو آپ نے کہا چلو اچھا ہوا، شیشہ دیکھتے تھے، اب رب العالمین کی محبت ادھر توجہ ساری جائے گی۔ تو انہوں نے بجائے اس کے زود کوفت کرنے کے، اور اس کو جس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سال ہا سال سرکار کی خدمت میں رہا، کئی دفعہ مجھ سے کوتاہیاں بھی ہوئی لیکن سرکار نے کبھی مجھے اف بھی نہیں کہا۔ تو
ماں باپ کے حوالے سے بھی یہی بات کہی گئی کہ فَلَا تُقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں باپ کو اف بھی نہ کہو، نرمی سے بات کرو۔ تو طریقۃ التصوف کی راہ پہ چلنے والے ان کو تو پہلا سبق یہ دیا جاتا ہے کہ تم نے مخلوق کی خدمت کرنی ہے۔ مخلوق کی خدمت کا جذبہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ نیک مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ چاہتے ہو کہ تمہیں نرم دلی ملے تو تم 6 کام کیا کرو۔ پہلے نمبر پہ فرمایا کہ کم کھایا کرو، پھر فرمایا کم بولا کرو، پھر فرمایا کم سویا کرو، پھر فرمایا کہ اپنے گناہوں پہ تنہائی میں بیٹھ کے رویا کرو، اور پھر فرمایا کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھا کرو، اور 6 نمبر پہ فرمایا کہ تم نیک مجلس میں بیٹھا کرو، کیونکہ جو نیک مجلس میں بیٹھتا ہے اس کے اندر وہ نیک مجلس کی برکتیں آتی ہیں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اللہ والوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ دل پاک اور صاف ہو تو تم اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرو، اللہ کے قرآن پاک سے پیار کیا کرو۔ جو اللہ کے گھر کو صاف رکھتا ہے، اللہ اس کے قلب کو ہر کدورت سے، گندگی سے، درستی سے اللہ اس کو پاک فرماتا ہے، کیونکہ یہ نبیوں کی صفت ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی کہ اللہ کے گھر کو پاک اور صاف کرو، اور یہی صوفیہ کا طریقہ ہے۔ جی ناظرین، دل کی نرمی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور یہ رحمت اولیاء کے پاس بیٹھنے سے ملتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا یشکا جلیسہم، اولیاء کی صحبت میں بیٹھنے والا، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والا شقی نہیں رہتا، یعنی وہ بدقسمت نہیں رہتا۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ پروگرام کے آخر میں ہم اپنا آخری سوال اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی سے کرتے ہیں، اور ہمارا آج کا آخری سوال ہے، ہم نوجوان نسل میں اس اہم وصف یعنی نرم دلی کو کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ پروفیسر رومالہ اوان صاحبہ۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ نرم رویہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی صفت ہے، اور جس کو ملی بہت بڑی عطائے ربانی ملی، اور اس کی وجہ سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نرم رویہ نہ ہونے کی وجہ سے وجہ جو ہے وہ اسلام سے دوری، اللہ تعالیٰ سے دوری، اللہ کے ذکر سے دوری، عالموں کی محفل سے دوری۔ جب آپ بڑے لوگوں کی محفلوں میں نہیں جاتے یا ان سے نہیں سیکھتے تو آپ کا دل جو ہے وہ سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بیکار باتوں میں آپ پڑے رہتے ہیں، اس سے بھی آپ کا دل جو ہے وہ سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت جب آپ کرتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ جب انسان کا دل کرے کہ اللہ اس سے باتیں کرے تو قرآن پڑھے، اور جب اس کا دل چاہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو نماز پڑھے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کا دل جو ہے وہ نرم پڑے گا، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو فحش گوئی ہے ان سے پرہیز کرے، ایسے لوگوں میں بیٹھے جہاں سے اس کو علم حاصل ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ چیز اس میں۔ ناظرین، اللہ کے ذکر سے دوری بھی انسان کو سخت دلی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ ہم اپنے دوسرے معزز مہمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اللہ کریم کو بندہ مومن کی طرف سے جو بات سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ اس کی مخلوق سے محبت ہے، وہ اس کی مخلوق کے ساتھ پیار ہے، وہ اس کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ ہے۔ تو اس اعتبار سے نوجوانوں کے اندر یہ نرم دلی، رقیق القلبی، رحم دلی کا وصف پیدا کرنا یہ بہت بنیادی ضرورت ہے۔ تو جیسا کہ پروفیسر صاحب فرما رہی ہیں کہ یہ دین سے دوری کی وجہ سے ہمارے نوجوان جو ہیں، نہ ان کو قرآن کے قریب کیا جاتا ہے، نہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے ایسی مجلس و صحبت دی جاتی ہے۔ تو جب انسان اہل علم کے پاس بیٹھتا ہے تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے قرآن نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، بھئی سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اگر آپس میں کوئی اختلاف رائے ہو جائے تو تم خاموش تماشائی نہ بنو، بلکہ تم صلح کراؤ۔ بلکہ سرکار نے فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی جو ہے
وہ حسن خلق کے حوالے سے دو دوستوں میں صلح کرانا ہے، میاں بیوی میں صلح کرانا ہے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ بعض ایسی مقدس راتیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان راتوں میں ہر گناہگار کو بخش دیتا ہے، لیکن جو رشتے توڑنے والا ہے، صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کرنے والا ہے، وہ اللہ کے رحمت سے اس وقت بھی محروم رہ جاتا ہے۔ تو یہ وصف جو ہے تب پیدا جب انسان کا اپنا دل گداز ہو، اور دل گداز ہو نہیں سکتا جب ہم حضور کی سیرت کا مطالعہ نہ کریں، جب ہم قرآن نہ پڑھیں، جب ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، جب ہم اپنے صحابہ اکرام، اہل بیت طہار، اولیاء اکرام، بزرگان دین، ان کی تعلیمات سے آگاہ نہ ہوں۔ اور بالخصوص جو ہے جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت وہی یعنی برکت، کرم، بندہ پروری، وہ ایسا وصف ہے کہ وہ قریب من المحسنین، اللہ والوں کے قریب ہے، ان کی مجلس و صحبت میں۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عند ذکر صالحین تتنزل علیہم الرحمہ، کہ وہ لوگ جو اللہ والوں کے ذکر چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ والوں کے ذکر میں بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جب کچھ لوگ مل بیٹھتے ہیں قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے، پڑھنے پڑھانے کے لیے، تو میں انہیں 4 قسم کا فیض دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ میں اپنی رحمتیں ان پہ نازل کرتا ہوں، ہر زحمت ان کے ظاہر و باطن سے دور کرتا ہوں۔ میں انہیں فیض سکینہ دیتا ہوں جو قلب کو تسکین اور نرمی عطا کرتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ میں ملائکہ کو بھیجتا ہوں، جاؤ اپنے نوری پروں سے ان کے سروں سے لے کے عرش تک نور کی چادر تان دو۔ اور پھر فرمایا کہ میں فرشتوں کو بلا کے میں ان خوش نصیبوں کا ذکر خیر کرتا ہوں کہ دیکھو یہ میرا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو جس کو اتنا فیضان ملتا ہے تو اس میں کیا کمی رہ جاتی ہے، اور یہ مشروط ہے قرآن کے ساتھ۔ فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، جتنا ہم شیکسپیئر کو سمجھنے میں وقت صرف کرتے ہیں، یا جان ڈن کو، یا فلسفے کو، یا میتھ اور کیمسٹری کو، اگر اس کا 100واں حصہ بھی اگر ہم اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، بلکہ خود اپنے آپ کو قرآن کے قریب کریں، نماز کے قریب کریں، تو آپ دیکھیں پھر کیفیت ہی بدل جائے گی۔ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ بے شک ناظرین، سخت دل انسان معاشرے میں تنہا رہ جاتا ہے، لوگ اس سے تعارض برتتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں نرم دل انسان لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سخت دل لوگ اللہ کی رحمت سے بہت دور ہوتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو نرم دلی کے وصف سے آشنا کریں، آمین ثم آمین۔ ناظرین، پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ اپنے سوالات کے ذریعے ہمارے معزز مہمانان گرامی سے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر نمایاں ہو رہا ہے۔ پروگرام کے آخر میں آپ محظوظ ہوں آج کے منتخب شدہ کلام سے، اور ہمیں دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ شمس و دوحا بدر و دجا، شمس و دوحا بدر و دجا، تیری بڑی توقیر ہے۔ شمس و دوحا بدر و دجا، تیری بڑی توقیر ہے۔ شمس و دوحا بدر و دجا، تیری بڑی توقیر ہے، تیری بڑی توقیر ہے۔ صورت تیری شاہ امم، صورت تیری
شاہ امم اللہ کی تصویر ہے صورت تیری شاہ امم اللہ کی تصویر ہے شمس و دوحہ بدر و دوجا تیری بڑی توقیر ہے دنیا سے تا روز جزا ان کا ہے مجھ کو آسرا دنیا سے تا روز جزا ان کا ہے مجھ کو آسرا ان کا ہے مجھ کو آسرا میں ہوں غلام مصطفیٰ میں ہوں غلام مصطفیٰ کیسی میری تقدیر ہے میں ہوں غلام مصطفیٰ کیسی میری تقدیر ہے شمس و دوحہ بدر و دوجا تیری بڑی توقیر ہے شمس و دوحہ بدر و دوجا تیری بڑی توقیر ہے تیری بڑی توقیر ہے صورت تیری شاہ امم صورت تیری شاہ امم اللہ کی تصویر ہے شمس و دوحہ بدر و دوجا تیری بڑی توقیر ہے